اگلے چند ماہ جو اس نے امریکہ میں گزارے وہ اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ وہ اس سے پہلے بھی کئی بار سیر و تفریح کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ اور ان کے بغیر امریکہ اور یورپ جاتا رہا تھا، مگر اس بار جس طریقے سے سکندر نے اسے بھجوایا تھا، اس کے لیے ایک طرف اسے مشتعل کیا تھا اور دوسری طرف اس کے لیے بہت سے دوسرے پرابلمز بھی پیدا کر دیے تھے۔ اس کے جو دوست اے لیولز کے بعد امریکہ آ گئے تھے، وہ امریکہ کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے۔ وہ کسی ایک اسٹیٹ میں نہیں تھے۔ کچھ یہی حال اس کے رشتہ داروں اور کزنز کا بھی تھا۔ خود اس کے بہن بھائی بھی ایک جگہ نہیں تھے۔ وہ اپنی فیملی سے اتنا اٹیچ نہیں تھا کہ ان کی کمی محسوس کرتا یا ہوم سکنس کا شکار ہوتا۔ یہ صرف اس طرح اچانک بھجوائے جانے کا نتیجہ تھا کہ وہ اضطراب کا شکار تھا۔ کامران سارا دن یونیورسٹی میں مصروف رہتا۔ وہ گھر آتا تو اپنی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاتا۔ اس کے ایگزامز قریب تھے، جبکہ سالار سارا دن یا تو اپارٹمنٹ میں بیٹھا فلمیں دیکھتا رہتا یا پھر چینل گھمانے میں مصروف رہتا، اور جب ان دونوں کاموں سے بیزار ہو جاتا تو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا۔ اس نے وہاں اپنے قیام کے دوران نیو یارک میں اس علاقے کا چپا چپا چھان مارا تھا جہاں کامران رہ رہا تھا۔ وہاں کا کوئی نائٹ کلب، ڈسکو، بار، تھیٹر، سینما، میوزک اور آرٹ گیلری ایسی نہیں تھی جہاں وہ نہ گیا ہو۔ اس کا اکیڈمک ریکارڈ ایسا تھا کہ جن 3 یونیورسٹیوں میں اس نے اپلائی کیا تھا، تینوں میں رزلٹ آنے سے پہلے ہی اس کے ایڈمیشن کی درخواست قبول کی جا چکی تھی۔ وہ تینوں یونیورسٹیوں میں ایسی تھیں کہ جن میں اس کا دور پار کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سکندر عثمان اپنی پوری کوشش کریں گے کہ اسے کسی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے جہاں اس کے بہن بھائیوں میں سے نہیں تو کم از کم اس کے رشتہ داروں میں سے ضرور کوئی موجود ہو، تاکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ سالار کی جگہ ان کا کوئی دوسرا بیٹا ایسی یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا تو سکندر عثمان فخر میں مبتلا ہوتے اور اس چیز کو اپنے اور اپنی پوری فیملی کے لیے اعزاز سمجھتے، مگر یہاں وہ اس خوف میں مبتلا تھے کہ وہ سالار پر نظر کیسے رکھیں گے۔ سالار نے اپنے لیے نیو ہیون کی ایک یونیورسٹی کا انتخاب کیا کیونکہ یہاں سکندر عثمان کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں رہتا تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد اسے یونیورسٹی سے میرٹ اسکالرشپ بھی مل گیا تھا۔ اپنے باقی بہن بھائیوں کے برعکس اس نے ضد کر کے ہاسٹل میں رہنے کے بجائے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ سکندر عثمان اسے اپارٹمنٹ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اسکالرشپ ملنے کی وجہ سے اس کے پاس اتنی رقم آ گئی تھی کہ وہ خود ہی کوئی اپارٹمنٹ لے لیتا، کیونکہ یونیورسٹی کے اخراجات کے لیے سکندر اس کے اکاؤنٹ میں پہلے ہی ایک لمبی چوڑی رقم جمع کروا چکے تھے۔ حالانکہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بھی اسکالرشپ لے رہا تھا، مگر سالار سکندر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو تنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ ہر وہ کام اور مطالبہ کرتا جو اس سے پہلے اس کے کسی بہن بھائی نے نہ کیا ہو۔ جس چیز کو اس کے دوسرے بہن بھائی مشرق کہتے وہ اسے مغرب کہتا، جسے دوسرے زمین قرار دیتے وہ اس کے آسمان ہونے پر دلائل شروع کر دیتا۔ وہ اس کی باتوں، حرکتوں اور ضد پر زیادہ سے زیادہ اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ہائی کر سکتے تھے اور کچھ نہیں۔ نیو ہیون جانے سے پہلے سکندر اور طیبہ خاص طور پر پاکستان سے امریکہ آئے تھے۔ وہ کئی دن تک اسے سمجھاتے رہے، جنہیں وہ اطمینان سے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ وہ کئی سالوں سے نصیحتیں سننے کا عادی تھا اور عملی طور پر وہ نصیحتیں اب اس پر قطعاً اثر نہیں کرتی تھیں۔ دوسری طرف سکندر اور طیبہ واپس پاکستان جاتے ہوئے بے حد فکر مند بلکہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھے۔ وہ فائنانس میں MBA کر رہا تھا اور اس نے وہاں آنے کے چند ہی ہفتوں کے اندر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان میں جن اداروں میں وہ پڑھ رہا تھا اگرچہ وہ بھی بہت اچھے تھے، مگر وہاں تعلیم اس کے لیے کیک واک تھی۔ یہاں مقابلہ مشکل تھا۔ وہاں بے حد قابل اور ذہین اسٹوڈنٹ موجود تھے۔ اس کے باوجود وہ بہت جلد نظروں میں آنے لگا۔ اس میں اگر ایک طرف اس کی غیر معمولی ذہنی صلاحیتوں کا دخل تھا تو دوسری طرف اس کا رویہ بھی۔ ایشین اسٹوڈنٹس والی روایتی ملنساری اور خوش اخلاقی اس میں مفقود تھی۔ اس میں لحاظ اور مروت بھی نہیں تھی اور نہ ہی احساس کمتری اور مروبیت تھی جو ایشین اسٹوڈنٹس امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں فطری طور پر ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اس نے بچپن سے ہی بہترین اداروں میں پڑھا تھا، ایسے ادارے جہاں پڑھانے والے بھی غیر ملکی تھے، اور وہ
اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی علم کے بہتے ہوئے سرچشمے نہیں ہوتے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے اگر یونیورسٹی اسکالرشپ نہ بھی دیتی تو وہ جہاں کہیں بھی جاتا اسے اسکالرشپ مل جاتا، اور ایسا نہ بھی ہوتا تو اسے معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ جہاں چاہتا ایڈمیشن لے لیتا۔ اگر اپنے فیملی بیک گراؤنڈ، اسٹیٹس اور قابلیت کا زوم نہ بھی ہوتا تب بھی سالار سکندر اس قدر تلخ اور الگ تھلگ قسم کی نیچر کا تھا کہ وہ کسی کو بھی اپنی خوش اخلاقی کے جھوٹے مظاہرے سے متاثر نہیں کر سکتا تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی آئی کیو لیول نے پوری کر دی تھی۔ شروع کے چند ہفتوں میں ہی اس نے اپنے پروفیسر اور کلاس فیلوز کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی تھی، اور یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ وہ بچپن سے ہی تعلیمی اداروں میں اس قسم کی توجہ حاصل کرتا رہا تھا۔ وہ ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو فضول باتوں میں پر بحث برائے بحث کرتا۔ اس کے سوال ہی اس طرح کے ہوتے کہ اس کے اکثر پروفیسر فوری طور پر جواب دینے میں دشواری محسوس کرتے۔ جواب غیر تسلی بخش بھی ہوتا تب بھی وہ اسے جتاتا نہیں تھا، صرف خاموش ہو جاتا تھا، مگر یہ تاثر بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ مطمئن ہو گیا ہے یا اس جواب کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ بحث صرف ان پروفیسرز کے ساتھ کرتا تھا جن کے بارے میں اسے یقین ہوتا تھا کہ وہ واقعی کچھ نہ کچھ سیکھے گا، یا جن کے پاس صرف روایتی اور کتابی علم نہیں ہوتا تھا۔ پڑھائی وہاں بھی اس کے لیے مشکل نہیں تھی، نہ ہی اس کا سارا وقت پڑھائی میں گزرتا تھا۔ پہلے کی نسبت کچھ زیادہ وقت دینا پڑتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے لیے اور اپنی سرگرمیوں کے لیے وقت نکال لیا کرتا تھا۔ وہ وہاں کسی ہوم سکنس کا شکار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے پاکستان کو یاد کرتا رہتا، یا پاکستان کے ساتھ اس طرح کے عشق میں مبتلا نہیں تھا کہ ہر وقت اس کے کلچر کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کرتا۔ نہ ہی امریکہ اس کے لیے کوئی نئی جگہ یا اجنبی جگہ تھی، اس لیے اس نے وہاں موجود پاکستانیوں کو تلاش کرنے اور ان کے ساتھ رابطہ بڑھانے کی دانستہ طور پر کوشش نہیں کی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود وہاں پر موجود کچھ پاکستانیوں کے ساتھ اس کی شناسائی ہو گئی۔ یونیورسٹی کی دوسری بہت سی سوسائٹیز، ایسوسی ایشن اور کلبز میں اس کی بہت دلچسپی تھی، اور اس کے پاس ان کی ممبرشپ بھی تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنا زیادہ تر وقت بیکار پھرنے میں ضائع کرتا، خاص طور پر ویکینڈ پر۔ سینما، کلبز، ڈسکو، تھیٹر، اس کی زندگی ان چاروں میں تقسیم شدہ تھی۔ ہر نئی فلم، نیا اسٹیج پلے اور کنسرٹ نہیں چھوڑتا تھا، یا پھر ہر نیا چھوٹا بڑا ریسٹورنٹ، مہنگے سے مہنگا، سستے سے سستا، اسے ہر ایک کے بارے میں معلومات تھی۔ اور اس سب کے درمیان وہ ایڈونچر اس کے ذہن میں اب تک تھا جس کی وجہ سے وہ امریکہ میں موجود تھا۔ سکندر کو اس کے نکاح کا کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلا، سالار نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ سکندر عثمان کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا ہوگا۔ یہ حسن یا ناصرہ نہیں تھے جنہوں نے سکندر عثمان کو سالار اور امامہ کے بارے میں بتایا ہوگا، اور وہ ان کی طرف سے مطمئن تھا۔ یہ خود امامہ ہی ہوگی جس نے اس سے فون پر بات کرنے کے بعد یہ سوچا ہوگا کہ اس کے بجائے سکندر عثمان سے بات کی جائے، اور اس نے یقیناً ایسا کیا ہوگا، اسی لیے اس نے دوبارہ سالار سے رابطہ نہیں کیا۔ سکندر نے اس سے رابطہ کرنے کے بعد ہی اس کے کمرے کی تلاشی لے کر وہاں سے نکاح نامہ برآمد کیا تھا۔ مگر یہ سب کب ہوا تھا؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ نہیں ڈھونڈ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، امامہ اس کے لیے اس کی ناپسندیدگی میں پاکستان سے امریکہ آتے ہوئے کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے وہ اس کے ہاتھوں زچ ہوتا گیا، اور اب وہ پچھتاتا تھا کہ اس نے اس تمام معاملات میں امامہ کی کیسے مدد کی۔ بعض دفعہ اسے حیرانی ہوتی کہ آخر وہ امامہ جیسی لڑکی کی مدد کرنے پر تیار ہو گیا، وہ بھی اس حد تک کہ اس سے نکاح کر لیا۔ وہ اب ان تمام واقعات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اسے کوفت ہوتی، آخر میں نے اس کی اس حد تک مدد کیوں کی، جبکہ مجھے جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ اس کے رابطہ کرنے پر میں سیدھا وسیم کو یا اس کے والدین کو یا پھر خود اپنے والدین کو سارے معاملے کے بارے میں بتا دیتا، یا پھر جلال کے بارے میں انہیں بتا دیتا، یا پھر اس کے کہنے پر اس کے ساتھ دوسرے سے نکاح کرتا ہی نہ، اور دوسرا اسے گھر سے فرار ہونے میں اس طرح اس کی مدد نہ کرتا۔ بعض دفعہ اسے لگتا جیسے وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کے ہاتھوں میں استعمال ہوا تھا،
اتنی فرمانبرداری، اتنی تابعداری آخر کیوں، جبکہ وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق یا واسطہ نہیں رکھنا چاہتی اور وہ اس طرح سے بھی اس کی مدد کرنے پر مجبور نہیں تھا۔ اب اسے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر سے زیادہ حماقت لگتا۔ وہ کسی سائیکالوجسٹ کی طرح امامہ کے بارے میں اپنے رویے کا تجزیہ کرتا اور مطمئن ہو جاتا۔ جو وقت گزرتا جائے گا وہ مکمل طور پر میرے ذہن سے نکل جائے گی، نہ بھی نکلی تب بھی مجھے کیا فرق پڑتا ہے، وہ سوچتا۔